ایک زمین جس پر صدیوں تک ایک ایسا بادشاہ حکمرانی کرتا رہا جو صرف تاج کا نہیں بلکہ خود خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، جس کے لیے لوگ زمین پر نہیں بلکہ سجدوں میں چلتے رہے۔ اور پھر ایک ایسی رات جب اس بادشاہ کی نیند ایک خواب نے چھین لی، اور جب موت اس کے سامنے آئی تو وہ پانی کی ایک بوند کا بھی مقابلہ نہ کر سکا۔ اللہ نے اس کے جسم کو زمین میں دفن ہونے سے بھی روک دیا اور قیامت تک اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ مصر اس دور کا سب سے طاقتور ملک، نیل کے کنارے بسا شہر جہاں فصلیں سونا اگلتی تھیں، بازار بھرے ہوئے، محل پتھر کے نہیں بلکہ غرور کے بنے ہوئے، اور ان سب کے بیچ ایک شخص، فرعون۔ اس کا حکم صرف قانون نہیں بلکہ عقیدہ تھا۔ لوگ صرف اس کی بات نہیں مانتے تھے، اس کی بات پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور مصر خاموش رہتا تھا۔ اسی مصر میں ایک قوم بھی تھی جو روشنی نہیں دیکھتی تھی، بنی اسرائیل۔ ان کے گھر الگ تھے، ان کا لباس الگ، ان کی زندگی الگ۔ انہیں غلام بنا دیا گیا۔ ان کے مرد صبح سے شام تک پتھر اٹھاتے، محل بناتے اور رات کو تھکے ہوئے گرتے۔ ان کی عورتیں صرف زندہ رکھی جاتی تھیں تاکہ غلامی کا سلسلہ چلتا رہے۔ فرعون نے جان بوجھ کر اس قوم کو کمزور رکھا، خون ریز شہری، کیونکہ جو قوم کمزور ہو وہ کبھی تخت کو نہیں ہلا سکتی۔ سمجھدار کے لیے صرف اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ایک رات فرعون نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جو مصر کے گھروں کو جلا رہی تھی، لیکن بنی اسرائیل کے گھر محفوظ تھے۔ فرعون ہرس ہو کر اٹھ بیٹھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب اس نے خود کو کمزور محسوس کیا۔ اسی رات نجومی اور علم غیب کا دعویٰ کرنے والے دربار میں بلائے گئے۔ خواب سنایا گیا اور پھر وہ جملہ بولا گیا جو تاریخ بدل دیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہیں سے فرعون کا غرور بدلنے لگا۔ جب دل میں آ جائے تو عقل جاتی ہے، اور جب عقل جاتی ہے تو ظلم پیدا ہوتا ہے۔ فرعون نے سوچا کہ مسئلہ پیدا ہونے سے پہلے ختم کر دیتے ہیں، اور پھر وہ حکم لکھا گیا جو قانون نہیں بلکہ قتل نامہ تھا۔ فرعون نے کہا، بنی اسرائیل کے ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کو مار دو۔ شہر شہر تلوار چلی، ماؤں کی گودیں اجڑی، ہزاروں معصوم جانیں گئیں۔ اسی ظلم کے دور میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ہر پل خوف میں رہتی تھیں۔ تب اللہ نے کہا، اسے دودھ پلاؤ، اور جب خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، اور ڈرو نہیں، ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ تفسیر کے مطابق اس ماں نے خاموشی سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک صندوق تیار کیا اور اسے دریا میں رکھ دیا۔ دریا بہہ رہا تھا اور اس پانی پر ایک چھوٹا سا صندوق۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا، دور سے دیکھتے رہنا مگر پاس مت جانا۔ وہ بہن چھپ کر چلتی رہی۔ آخرکار وہ صندوق پہنچ گیا فرعون کے محل کے کنارے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جب صندوق دیکھتی ہیں تو اسے کھلوایا جاتا ہے، اور جیسے ہی ان کی نظر اس بچے پر پڑتی ہے، اللہ ان کے دل میں رحمت ڈال دیتا ہے۔ وہ فوراً کہتی ہیں، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے بچے کو دیکھا، اسی قوم کا بچہ جس کی نسل کو وہ مٹانا چاہتا تھا، لیکن غرور بول اٹھا، یہ بچہ کیا بگاڑ لے گا؟ اور یہیں سے فرعون کے زوال کا وقت شروع ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کسی اور عورت کا دودھ قبول نہیں کرتے۔ محل پریشان ہو جاتا ہے، اور تب وہ بہن آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے، میں آپ کو ایک ایسی عورت بتاتی ہوں جو اس بچے کی پرورش اچھے طریقے سے کر سکے۔ یوں جس ماں نے اپنے بچے کو دریا میں ڈالا تھا، اللہ نے اسے محل کی عزت کے ساتھ واپس لوٹا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ اپنی پوری قوت اور سمجھ کو پہنچ گئے، ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے اور وہاں دو مرد لڑ رہے تھے، ایک بنی اسرائیل کا اور ایک مصری۔ بنی اسرائیل کا آدمی چیخ کر بولا، میری مدد کرو۔ وہ آواز سیدھی موسیٰ علیہ السلام کے دل میں لگی۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، انہوں نے ایک مکہ مارا، مصری زمین پر گرا اور پھر اٹھا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یہ قتل ہو گیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ فرماتا ہے، پھر ہم نے انہیں معاف کر دیا، لیکن مصر نے معاف نہیں کیا۔ شہر نے آگ لگ گئی، دربار میں شور، فرعون کا چہرہ سرخ۔ حکم آیا، موسیٰ کو قتل کر دو۔ شہر کے دوسرے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہا، سرکار تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، یہاں سے نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، نہ مال نہ سامان، صرف یقین اللہ پر تھا۔
अल्लाह फरमाता है, वो डर और उम्मीद के दरमियान शहर से निकल गए। मदीना पहुंचे। शहर के बाहर एक कुआं जहां मर्द जानवरों को पानी पिला रहे थे और दूर 2 लड़कियां खामोशी से खड़ी थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, आप दोनों कुएं से पानी क्यों नहीं ले रही? उन्होंने कहा, हम इंतजार करते हैं जब तक मर्द न जाएं और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े अकेले और उनके जानवरों को पानी पिला दिया और वहां से चले गए। फिर एक दरख्त के साये में बैठकर कहा, ऐ मेरे रब, जो भी भलाई तू मुझ पर उतारे मैं उसका मोहताज हूं। थोड़ी देर बाद एक लड़की उनके पास आई और कहा, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपका शुक्रिया अदा करें। वो बुजुर्ग हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। अक्सर मुफस्सिरीन के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना पूरा वाक़या सुनाया। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, डरो मत, अब तुम जालिमों से महफूज हो। शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने कहा, अब्बा, इन्हें काम पर रख लें, ये ताकतवर भी हैं और अमानतदार भी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहता हूँ, शर्त ये कि 8 साल हमारी खिदमत करो और अगर 10 साल पूरे करो तो तुम्हारी मर्जी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कबूल किया। ये 10 साल आम साल नहीं थे, बकरियां चरानी, तन्हाई, सब्र, रहमत। मिस्र का शहजादा अब चरवाहा था और अल्लाह यहाँ से नबी बनाता है। जब मुद्दत पूरी हुई, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ मिस्र की तरफ रवाना हुए। रात का वक्त, सर्दी, सहरा, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर पहाड़ पर रोशनी देखी और अपनी बीवी से कहा, तुम यहाँ रुको, मैं आग लाता हूँ या कोई रास्ता पूछ कर आता हूँ। लेकिन वो आग नहीं थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम करीब गए, आवाज़ आई, ऐ मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम का जिस्म कांप गया। मैं ही तेरा रब हूँ, अपने जूते उतार दो, तू मुक़द्दस दुआ में है, मैंने तुझे चुना है। अल्लाह ने फरमाया, फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो चुका है। तुम्हारी लाठी एक निशानी है और हमने इसमें एक खास ताकत रखी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ रब, मेरी जुबान में मददगार डाल दे, मेरा भाई हारून अलैहिस्सलाम मेरी मदद करे। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारी दुआ कबूल हुई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के महल में गए। फिरौन उसी वक्त अपनी तकब्बुर भरी मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम्हारा रब कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वही है जो जिंदगी और मौत देता है। फिरौन ने गुस्से में कहा, तुम हमारे साथ खेल रहे हो, मुझे साबित करो। मिस्र के सबसे बड़े जादूगर बुलाए गए, रस्सी फेंकी और लोगों को सांप लगने लगे। लोगों के दिल कांप गए, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ लाठी उठाई और उसे जमीन पर रख दिया और वो हकीकी अश्तहा बन गई। वो अश्तहा ने जादूगरों के नकली सांपों को निगल लिया। जादूगरों ने कहा, ये जादू नहीं, ये अल्लाह की कुव्वत है। वो सब सजदे में गिर गए। फिर फिरौन का गुरूर सख्त और गहरा हुआ। वो चीखा, ये सब झूठ है, मेरा रब सिर्फ मैं हूँ। कुरान कहता है कि वो जुल्म में घिरा रहा और फिर अल्लाह के अजाब का इंतजार किया। अल्लाह ने फिरौन और उसकी कौम को अजाब की पहली निशानी भेजी। मिस्र की ज़मीन पर एक खौफनाक तूफान भेजा गया। ये ना सिर्फ पानी की बुलंदी थी, बल्कि पानी के नाफिजे का अजाब था, जिसने उनकी फसलों को बर्बाद कर दिया और उनकी रोजी रोटी का सहारा खत्म हो गया। जब तूफान गया और लोग समझ गए कि थोड़ा सा सुकून मिल सकता है, तो फिर एक और निशानी आई, एक अजाब का एक ढेर जिसने ज़मीन की हर हरी चीज़ को खा लिया। एक और अजाब भेजा गया। कीड़े लोगों के जिस्म पर चिपक गए और हर चीज़ को परेशान करते रहे। हर पल याद दिलाता था कि ये कुदरत अल्लाह की तरफ से है, ना कि तुम्हारी हवाओं से। फिर एक और निशानी बढ़ी। हर कोने से मेंढक निकलने लगे। ये कोई आम मौसम की तब्दीली नहीं थी, लफ्ज़ों के बगैर आवाज़ लेने वाला अजाब था। 5वां अजाब आया और मिस्र का पानी लाल हो गया। मछलियाँ डूब गईं, पानी गंदगी से भरा हुआ था। फिर फिरौन ने कहा, ये सब मूसा का जादू है। कुरान में अल्लाह ने फिरौन पर भेजी गई निशानों का जिक्र किया है और उनमें सिर्फ अजाब नहीं बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात भी शामिल हैं। फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि रात के वक्त अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाओ। कौम ने खामोशी से अपने घर,
اپنی زندگی اور تکبر چھوڑ کر راستہ اختیار کیا۔ نہ ان کے پاس زیادہ سامان تھا، نہ کوئی تلوار، صرف اللہ کی مدد پر یقین تھا۔ جب صبح ہوئی اور فرعون نے دیکھا کہ مصر سے لوگ غائب ہو گئے، اس کا غرور اور زندہ ہو گیا۔ انہیں ہم واپس پکڑ کر لائیں گے اور دکھائیں گے کہ ہم ہی طاقتور ہیں۔ قوم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچی۔ سمندر ان کے سامنے کافی گہرا نظر آیا۔ بنی اسرائیل کے لوگ بولے، ہم پھنس گئے، یہ خوفناک پانی ہماری قسمت کا انتظار کر رہا ہے اور پیچھے موت کی فوج۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہمیں راستہ دکھائے گا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اپنی لاٹھی سے پانی پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی لاٹھی پانی پر ماری۔ پانی 2 حصوں میں بٹ گیا، 2 دیواریں اٹھیں، درمیان میں خشک راستہ نکل آیا۔ لوگ چیخ اٹھے اور بنی اسرائیل کا ایمان مضبوط ہوا اور انہوں نے اس راستے پر چلنا شروع کیا۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ پھر فرعون اور اس کی فوج نے وہ راستہ دیکھا، پھر بھی اس نے کہا، یہ ہم بھی کر سکتے ہیں، کوئی ہمیں نہیں روک سکتا۔ وہ دیواریں پانی کے درمیان اپنے گھوڑوں اور فوج کے ساتھ نکلا۔ غرور اتنا گہرا تھا کہ حق بتانے والے نشانوں کے باوجود بھی وہ مان نہیں رہا تھا۔ جب بنی اسرائیل کا آخری شخص بھی سمندر کے درمیان سے نکل گیا، اللہ نے حکم دیا، پانی دوبارہ مل کر سمندر کو بند کر دو، اور ویسے ہی پانی گھر کی طرح گرتا چلا گیا۔ لہروں نے فرعون اور اس کی فوج کو ہر طرف سے گھیر لیا، ہر گھوڑا اور ہر سپاہی ڈوب گیا۔ جب اس وقت اس کا آخری وقت آیا، فرعون کی نظر کھلی اور اس نے کہا، میں ایمان لایا اس رب پر جسے بنی اسرائیل نے مانا، لیکن اس وقت اس کا ایمان قبول نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ آج ہم تمہارا جسم بچائیں گے تاکہ وہ سب کے لیے عبرت بنے۔ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھیں، قرآن میں ذکر ہے، اور آسیہ فرعون کی بیوی جنہوں نے اللہ کے حکم سے ایمان لایا اور اپنے گھر میں صبر اور عبادت کے ذریعے خود کو محفوظ رکھا، اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی۔ یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا غرور بھی صرف ایک انسانی موت کا شکار ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ سمجھ آیا اور آپ اس کا پارٹ 2 بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اللہ اکبر لکھنا نہ بھولیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ایمان افروز اور سبق آموز کہانیاں آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں تو ابھی ہمارے یوٹیوب چینل دا ویلیو ورس وائس کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے لیے حوصلہ ہے، آپ کا ایک شیئر کسی اور کی زندگی بدل سکتا ہے، اور آپ کا ایک لائک ہمیں مزید ایسی بہترین کہانیاں بنانے کی طاقت دیتا ہے۔ نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی دبانا نہ بھولیے تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی ایمان افروز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔